آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرنے لگا ہوں اس کے انسرٹ کو. یہ ہے جی جس کو ہم نے پڑھنا ہے اور اس کے بارے میں ہم نے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے. اچھا جی، یہ جو فزیکل آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، پیج آپ ہی کے پاس رہیں گے. اب یہ اس کے اوپر ہی آپ لکھ لیجیے گا. سب سے پہلے جو آج ہم تشریح ہوگی، اس کے ساتھ ڈسکشن ہوگی اور اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ یہ کیا ہے. ابتدا میں جب کیمبرج نے انسرٹ بھیجے، یا یہ کہہ لیں کہ اردو کے مختلف عبارتیں ہم تک پہنچائیں، ان میں بہت سے مشکل پہلو بھی تھے. اقبال کی 3 سالوں میں 3 دفعہ، یعنی کہ ٹوٹل 6 پیپر آپ کے ہوئے ہیں، 6 سال آئے ہیں اس فارمیٹ کو، اور اس میں 3 سال تو علامہ اقبال کی نظمیں آتی رہی ہیں. 2 نظمیں تو اتنی ٹف آئیں کہ اس کے بارے میں لکھنا بہت مشکل تھا. پھر اساتذہ اور بچوں کے بیہیویئر، یعنی کہ بچوں کے ریزلٹ سے ان کو پتہ چلا کہ ہمارے بچوں کا وہ معیار نہیں ہے. لہٰذا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس کو تھوڑا سا بدلنا شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس لیول پر آ گئے کہ جس میں وہ آپ کو پتہ چل سکے کہ وہ کیا کہتا ہے. یہ 2018 کا پیپر ہے جو آپ کو سامنے ہم چونکہ ویسے ہی بچوں کو کرواتے تھے اقبال کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ اقبال کیا ہے، تو ہم یہ کروایا کرتے تھے. وہی پچھلے سے 1 سال سے پہلے جو ہے 2018 میں فائنل میں پیپر میں آ گیا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کے اندر لفظ اور اس کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ آپ کو سمجھ بھی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، اور اگر سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ کس طرح ایک ماہرانہ رائے دیتے ہوئے اپنے کویسچن کے آنسر کو کمپلیٹ کریں گے. جس سال یہ پیپر آیا، جس سال یہ کویسچن آیا، اس وقت اس کا تھریش ہولڈ بہت زیادہ گر گیا. تھریش ہولڈ ہر سال الگ الگ ہوتا ہے. پیپر آسان ہے، زیادہ بچوں نے کیا، اچھا پیپر کیا تو تھریش ہولڈ اوپر چلے جائے گا، اے یا اے اسٹار الگ الگ ہوگا. اور اگر زیادہ بچوں کو سمجھ نہیں آیا، اس میں سے مارکس کم آئے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ تھریش ہولڈ نیچے آ جاتا ہے. تو یہ 66 پر اے بنا، اور اس کے ساتھ تقریباً 71 72 سم تھنگ پر جو ہے 70 سم تھنگ پر، اب مجھے اس وقت ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، وہ اے اسٹار تھا. یہ پیپر جو ہم کرنے لگے ہیں یہ ٹف تھا، یہ ٹف ہے. نارمل اب جو پچھلے سال آیا یا اس سال آیا ہے، اس سال 2020 میں اکتوبر نومبر میں پیپر ہوا ہے. بچے جو ایگزام دے کر آئے ہیں، ابھی انہوں نے ویسے تو آن لائن نیٹ پر اپلوڈ نہیں کیا ہے، لیکن جو ایگزام دے کر آئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اقبال کی ایک آسان سی نظم آئی تھی، وہ کوئی اتنی ٹف نہیں تھی کہ ہم کر نہ سکیں یا سمجھ نہ سکیں. تو یہ ایک مشکل ہے. پہلے سے سب سے کویسچن کو سمجھیں کہ وہ پوچھ کر ہے. سب سے پہلے ہے کہ شاعر کس بات کا شکوہ کرتا ہے، یعنی کہ نظم کے اندر کوئی شکایت ہوگی. کس سے شکایت ہوگی؟ قوم سے شکایت ہو سکتی ہے، ہم لوگوں سے شکایت ہو سکتی ہے، ہم نے وہ دیکھنی ہے کہ وہ کیا ہے. دوسرا ہے فرد اور قوم کے تعلق کو منظر نگاری سے کس طرح بیان کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر فرد اور قوم کا آپس میں ریلیشن بھی موجود ہے. افراد کے مجموعے کو قوم کہہ کر پکارتے ہیں. افراد کے مجموعے بنیادی طور پر وہ قومیں جو ہیں افراد سے بنتی ہیں. قوم بذات خود کچھ نہیں ہوتی. افراد کا اچھا یا برا رویہ جو ہے قوم کو ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے یا تنزلی کا شکار بناتا ہے. یعنی اگر ہم اپنے انڈیویجول لیول پر، انفرادی سطح پر اپنے آپ کو بدلتے ہیں تو اس کا اثر ہماری قوم پہ جائے گا اور قوم ترقی کرتی جائے گی. اب یہ بات اقبال ہم نہیں سمجھاتے ہیں، تو وہ کیا سمجھاتے ہیں اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا، اور جو بات سمجھ نہ آئے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ پوچھتے بھی جائیے گا. ہم جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ سب سے پہلے شروع کر رہے ہیں. میں تشریح کرتا جاؤں گا. میں آپ کو چلیں 2 منٹ دیتا ہوں. 2 منٹ سے ایک دفعہ ذرا اسے پڑھ لیں کہ یہ کیا ہے. کیا کچھ سمجھ آتی ہے؟ اگر کچھ سمجھ آتی ہے تو مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا ہے. ڈالی گئے لگاؤں، جو پروننسیشن بھی آپ کو پتہ چل جائے گی. بعض اوقات تو لفظوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا ہیں، کس طرح کے ہیں. ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے. ہے لا زوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں اسے برگ و بار سے. ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے.
جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو نہ آشنا ہے قاعدہ روزگار سے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ جی کیا بات ہے جی اس میں، کچھ سمجھ آیا؟ یہ بڑی مشکل نظم ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک لائن جو شعر کی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک لائن مصرع کہلاتی ہے، ایک لائن مصرع کہلاتی ہے، اور جب دو مصرے ملیں تو وہ شعر بنتے ہیں۔ آن لائن تو نظر آ رہا ہے لیکن آپ کے سامنے یہاں پر نہیں ہے۔ آپ لوگ جو ہے جب اسے پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کے شعروں کو مختلف حصوں میں بانٹیں گے۔ ٹوٹل 6 شعر ہیں اس میں، 6 شعر میں سے بھی ابھی جو آن لائن میں دکھا رہا ہوں وہ صرف ابھی جو ہے 5 نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور بھی ہے، آخر میں ہے ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ 6 شعر ہیں اور 2 شعروں میں ایک پیغام موجود ہے۔ بند 4 مصروں کو کہتے ہیں، مگر 4 مصروں کے اندر ایک موضوع بیان کیا جائے تو اس کو ہم کہا جاتے ہیں، یہ بند 4 مصروں کا کہلاتا ہے بنیادی طور پر۔ یہاں نظم کے بند سٹینزا انگلش کے کا ایک ورڈ جو بولا جاتا ہے، اردو میں بند کے لیے بولا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھ لیں آپ لوگ۔ اچھا جی، اگر آپ لوگ آن لائن جو ہیں اگر لکھنے ہیں تو آپ نوٹ کر لیں، نہیں لکھنا چاہ رہے تو آپ جو ہے اس کو صرف سن لیں کیونکہ یہ مشکل ہیں اور زیادہ ہیں۔ ڈالی، جی نہیں، آپ جو لکھ رہے ہیں آپ کوسچن پیپر کے اوپر ہی لکھ لیں، آپ اسے انڈر لائن کریں لفظ اور اس کے ساتھ لکھ لیں۔ ڈالی، شاخ، ڈالی کا مطلب ہے شاخ، درختوں کی شاخیں نہیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں جی۔ فصل خزاں، خزاں کا موسم، پہلی لائن میں ہے فصل خزاں، خزاں کا موسم۔ شجر، درخت، ٹوٹ، ٹوٹنا، الگ ہو جانا۔ ہری، سرسبز، ہرے سے ہے نا سبز رنگ کو کہتے ہیں، مگر یہاں پر پتوں کی سرسبزی مراد ہے۔ صحاب بہار، بہار کا سبز، صحاب بہار، بہار کا بادل، بہار کا موسم۔ بنیادی طور پر میں ایک بات بتاؤں کہ اگر ہمارے بچے کو ورڈ میننگ نہیں بھی آتے ہیں، وہ اپنی رائے دے جاتا ہے تو تب بھی نمبر گین کر لیتا ہے، لیکن اردو کی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ الفاظ معنی بھی آپ کو پتا ہوں۔ صحاب ایسا ہو بہار، سر کہ مطلب مجھے کچھ اور سمجھ آئی اس شعر سے، میں نے وہ بیان کر دیا۔ ہاں اور جی، یہ بہت سے بچوں کے ساتھ ہوا، یہ تو میں اب آپ کو پڑھا رہا ہوں تو سمجھا رہا ہوں نا کہ ایسے ایسے کرنا ہے۔ اس وقت تو بچوں کو پتہ ہی نہیں چلا، جب میں ان کو کہتا تھا کہ یہ کریں تو وہ مشکل سمجھ کر جو ہے اسے چھوڑ دیتے تھے، تو وہی پیپر میں آ گئی۔ جن کو سمجھ آئی انہوں نے تو نمبر گین کر لیے، جو نہیں سمجھ آئی ان کو بھی مارجن ملا، کیونکہ اس میں بھی میرے بچوں کے بہت سے بچوں کے اے اور اے اسٹار آ گئے تھے۔ وہ اصل میں چیکنگ کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے، اس لیے کہیں نہ کہیں مارجن مل جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے جی، آپ سمجھ کے ڈفرینٹ سمجھ آ رہی ہے تو وہ بات کر جائیں۔ لا زوال، ختم نہ ہونے والا، لا زوال ختم نہ ہونے والا۔ عہد خزاں، خزاں کا موسم، عہد خزاں، خزاں کا موسم۔ پت جھڑ بھی خزاں کو کہتے ہیں، یہ سردی کا جو موسم ہوتا ہے نا اس میں پتے جھڑ جاتے ہیں، ان پتوں کے جھڑنے کی وجہ سے اسے پت جھڑ بھی کہا جاتا ہے، سردی بھی کہا جاتا ہے، موسم سرما بھی کہا جاتا ہے۔ واسطہ، تعلق، تعلق، تے عین لام
دو نقطوں والا قاف. تعلق. برگ و بار. پھول اور پھل. برگ، پھول اور پھل. اچھا جی، گلستان. اگلا لفظ ایک استعمال ہوا ہے گلستان. باغ. گلستان کا مطلب ہے باغ. ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور. فصل خزاں، خزاں کا موسم. اب یہ پہلے لکھ چکے ہیں آپ. جیب گل، پھول کا دامن. پھول کا دامن. زر کامل عیار، خالص زردانے. پولن گرین انگلش میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو بایو پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا. پولن گرینز کا پتا ہے جی آپ کو؟ اردو میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے زردانے، جس سے ریپروڈکشن ہوتی ہے یا نسل آگے بڑھتی ہے. خالص زردانے. اب وہ یہاں استعمال نہیں ہونا، میں اس کے مفہوم کو بیان کر دوں گا، اس لیے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. لفظ کوئی اور استعمال کیا جا رہا ہے، مطلب کچھ اور لیا جائے گا. نغمہ زن. نغمہ زن کا مطلب ہے گیت گا رہے. گیت گانا، گانے، نغمے گانا، گیت گانا. خلوت، خلوت اوراق. اوراق ورق کی جمع ہے. ورق صفحے کو کہتے ہیں، پیج. اوراق ورق کی جمع ہے. خلوت تنہائی. خلوت تنہائی. اوراق صفحے. طیور پرندے. طائر کی جمع ہے، عربی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، پرندے. شجر سایہ دار، سایہ دینے والے درخت. شجر سایہ دار. شجر سایہ دار، سایہ دینے والے درخت. شاخ بریدہ. شاخ کا مطلب تو شاخ ہے، بریدہ کا مطلب ہے کٹی ہوئی، ٹوٹی ہوئی. کبھی بھی کسی شاخ کو توڑ دیا جائے تو وہ شاخ بریدہ کہلاتی ہے. سبق اندوز، سبق حاصل کر. بیٹا آپ نہیں لکھ رہے. سبق اندوز، سبق حاصل کر. آخری شعر ہے جی، سبق اندوز. نہ آشنا نہ واقف. آشنا واقف کو کہتے ہیں. قاعدہ روزگار، زمانے کا طریقہ. سر یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا سر، آخری شعر میں. وہ میں نے کر دیا، نیچے کر دیا ہے، آپ تک پہنچا نہیں، ذرا چیک کریں. میں ابھی سیکنڈ لاسٹ پر ہوں. ناشنا ہے قاعدہ روزگار سے، تھرڈ لاسٹ لائن. جی سر ٹھیک. تھرڈ لاسٹ کے بعد آخری شعر آئے گا. نہ آشنا نہ واقف، قاعدہ روزگار، زمانے کا قاعدہ، زمانے کا طریقہ.
ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ. ملت قوم، رابطہ تعلق استوار قائم، بنانا پروان چڑھانا، قائم کاف الف حمزہ میم قائم، یعنی کہ اسٹرانگ ریلیشن. اسٹرانگ ریلیشن کے لیے لفظ ہے. پیوستہ جڑا رہ، پیوستہ رہ شجر سے درخت سے جڑا رہ، امید بہار رکھ اور بہار کی امید رکھ. پیوستہ جڑا رہ، شجر درخت، امید بہار بہار کی امید. ٹھیک ہے جی. اب جو ہے میں اسے ایک دفعہ شروع سے پڑھنے لگا ہوں کیونکہ ہمارا وقت مختصر ہے. میں تشریح ایک دفعہ آپ کو کر دیتا ہوں اور کل جب ہم سٹارٹ کریں گے اسے، اس سے آگے ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا بات جو ہے وہ پہنچائی گئی ہے، کون کون سے میسج جو ہیں اس میں گیون ہیں. اچھا جی. ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے. ایسی شاخ جو خزاں کے موسم میں درخت سے جدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ بہار کے آنے پر، بہار کے بادلوں کی وجہ سے کبھی بھی اس ٹوٹی ہوئی شاخ پر پتے یا پھول آ جائیں. ٹھیک ہے. ایک منظر ہے، اس نے یہاں پر کہا بھی تھا منظر نگاری. وہ ڈائریکٹ جو شروع کر رہا ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں سمپل سی بات بتا رہا ہوں. سادگی ہے. ہماری بیل ہے. اچھا جی. یہ بیل ہو گئی ہے تو آپ کا نیکسٹ لیسن ہے، میں ورنہ یہ کل کا ٹائم لے جائے گا. آپ صرف سن لیں یا تو 2 منٹ کے لیے، باقی ریمیننگ ہم کل کر لیں گے. وہ کہہ رہے جی بہار ایسی شاخ جو خزاں کے موسم میں درخت سے جدا ہو گئی ہے، اس کے لیے بہار کے موسم میں دوبارہ ہرا ہونا ممکن نہیں ہے. اب اس ٹوٹی ہوئی شاخ کو بہار سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھلوں اور پھولوں اور پتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. خزاں کا موسم کبھی اس کے لیے ختم نہیں ہوگا. یہ پہلے 2 سٹینزا میں، پہلے بند میں ایک میسج ہے. اس کے بعد ہے مخاطب ہوا جا رہا ہے لوگوں کو، ہے تیرے گلستان میں بھی اب فصل خزاں کا دور. تیرے سے مراد قوم ہے. مسلمانوں کو شاعر کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر بھی خزاں کا دور گزر رہا ہے، تمہارے پاس بھی اچھی چیزوں کے پیدا کرنے کے لیے کوئی بھی ذریعہ موجود نہیں ہے. اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آگے بڑھوں، کل ہم اس کے ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تمہاری درخت کے اندر جو تنہائی میں رہنما موجود تھے اور تمہیں پیغام دے رہے تھے، اب وہ چلے گئے ہیں. اب کوئی پیغام دینے والا موجود نہیں ہے. اس ٹوٹی ہوئی شاخ سے تو سبق حاصل کر، کیونکہ تو زمانے کے طریقے یعنی کہ دنیا کے طور طریقوں کو ابھی نہیں جانتا ہے. تو اپنی قوم کے ساتھ وابستہ رہ، تو درخت کے ساتھ جڑا رہ اور امید رکھ بہار آئے گی. کیا ہے انشاءاللہ کل ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تھینک یو سو مچ جی. کسی کی اٹینڈنس نہ ہوئی ہو تو وہ بات کر سکتا ہے. سب آن لائن جو ہے سب نے اٹینڈنس لکھوا اپنی مارک کروائی ہے. جی سر.